A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, it is business studies of your class 12th, and today our topic is formal and informal organization. Dear students, you know it is organizing chapter. It is chapter 5th, and these are the two types of organizations: formal organization and informal organization. So far as the first formal organization is concerned, we know that this type of organization, it is specially designed by the management to achieve a particular task. So to achieve a particular goal that has already been mentioned, already been fixed, and to achieve that very goal by the organization, it is known as formal organization. This type of organization, who is particularly designed to achieve a goal, which is predetermined goal by the organization, it is known as formal organization. Under this type of organization, it has rules and procedures which are related to work, and these are laid down already, that what we have to do, what are the rules, what are the procedures, everything is written, and any deviation is not possible from these rules and regulations. यानी ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसका मतलब ये होता है कि हमने पहले ही जो हमने वो हदफ मुकर्रर किया है, गोल्स मुकर्रर किए हैं एक मैनेजमेंट के लिए, तो उसके हुसूल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है उसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो पहले ही फिक्स होते हैं, बनाए जाते हैं, वो पहले ही मुकर्रर होते हैं. और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, ये क्लियरिफाई करती है बाउंड्रीज जो है, इसके हदूद क्या है, अथॉरिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और ये ऑर्गेनाइजेशन में इसके जो ये ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करने में मदद करती है. यानी कोऑर्डिनेशन में इसमें इत्तेहाद पैदा करने में, आपस में जो मुलाजमीन हैं या आपस में जो मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके दरमियान एक तालमेल जो है वो इसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से पैदा हो सकता है. चेस्टर बर्नार्ड जो है, ये एक इकोनॉमिस्ट है, एक एक्सपर्ट है. तो इसके मुताबिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इज ए सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़. यानी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं, जो इंसान ने पहले ही से बनाई होती हैं. इसमें दो या दो से ज़्यादा अशखास होते हैं और उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है, वो कॉमन गोल होता है कि हमें क्या करना है. इन दो आदमियों या दो से ज़्यादा जो आदमी हों, उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन हो और ये फिक्स्ड हो, प्रीप्लान्ड हो, ऑलरेडी डिज़ाइनड हो. तो ये इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें क्या ख़ास चीज़ें हैं? यह है, पहली चीज़ इसमें जो है, इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स होते हैं. इन रूल्स एंड रेगुलेशन से डिविएशन नहीं हो सकती है. दूसरी जो इसमें है, इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स. हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके दरमियान ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन पैदा करती है, उनके दरमियान एक इत्तेहाद होता है, एक तालमेल होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में. तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें होती हैं. तीसरी चीज़ जो है, जो इसमें खुसूसियत है कि इसका जो तमाम तर जोर जो है
ایک کام پر دیا جاتا ہے. The whole emphasis in formal organization it is on work rather than interpersonal relations. یعنی اس میں کام کرنے والے جو ہیں ان کے درمیان آپسی روابط جو ہیں ان پر زور نہیں دیا جاتا ہے, ان پہ آپس میں میل ملاپ پہ زور نہیں دیا جاتا ہے, بلکہ زور دیا جاتا ہے کام پر کہ آپ لوگوں کو کام کیا کرنا ہے. فورتھ جو ہے اس کی فیچر ہے اٹ کلیریفائز اتھارٹی, ریسپانسبلٹی اینڈ سپیریئر سبارڈینیٹ ریلیشنز. یعنی اس میں جو ہے اس میں مختلف لوگوں کی کو یہ فکس کیا جاتا ہے, ان کو یہ تفویض کیا جاتا ہے کہ آپ کی اتھارٹی کیا ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے, اور یہ جو ماتحت اور آفیسر جو ہے, سپیریئر اور سبارڈینیٹ جو ہے, ان کے درمیان ریلیشنز کیا ہے, یہ اس فارمل آرگنائزیشن میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. اور لاسٹ کیا ہے کہ اس میں جو یہ ڈیزائن کیا جاتا ہے ٹاپ مینجمنٹ, یعنی ٹاپ مینجمنٹ فارمل آرگنائزیشن کو ڈیزائن کرتا ہے. کس لیے, ان کا مقصد کیا ہے, فار دا اسموتھ فنکشننگ آف دا آرگنائزیشن. یعنی آرگنائزیشن کو بہتر طریقے سے چلانے میں مینجمنٹ جو ہے, اس کی ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کرتا ہے, وہ اس کو بناتا ہے. اب یہ جو ہے فارمل آرگنائزیشن, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. پہلا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ اٹ ہیز اسپیسیفک ڈیوٹیز. ہر آدمی جو ہے, ہر کارکن جو ہے, ہر ممبر جو ہے, اس کی فکس ڈیوٹی ہوتی ہے, اس کو اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے, اس کا ایک فرض جو ہے وہ متعین ہوتا ہے, وہ مقرر ہوتا ہے. تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں یونٹی آف کمانڈ ہے, یعنی ایک آدمی اوپر سے جو ہے اسی کے سامنے باقی آرگنائزیشن وہ جواب دہ ہوتا ہے, چاہے وہ ڈپارٹمنٹ میں ہو, ود ان ڈپارٹمنٹ ہو, اس میں بھی یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے. یعنی ایک شخص کے ہاتھوں میں کمانڈ ہوتی ہے, ان میں وہ دوسرے یعنی سبارڈینیٹ جو ہے وہ کسی دوسرے کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا ہے. تیسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہر شخص کی ایک فکسڈ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, ہر شخص کی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے, اس کو اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر کسی بھی چیز کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا ہے. He would not be held responsible for any other thing. Rather, he is only responsible for a fixed work, fixed job that has been assigned to him. Fourth is, یہ جو ہے it fulfills organization objectives, کہ آرگنائزیشن کے مقاصد جو ہیں انہی کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک ممبر جو ہے, ایک آدمی جو ہے, اس کو ریسپانسبل بنایا جاتا ہے. یعنی اس میں آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے. اور یہ جو ہے ففتھ جو ہے, اس میں ایک سٹیبلٹی, اس میں ایک استحکام ہوتا ہے, اس میں پائیداری ہوتی ہے. یہ ایک لمبے عرصے کے لیے بنایا جاتا ہے, اس میں ممکن نہیں ہے کہ درمیان میں اس کو ہٹایا جائے, ایک نئی رولز اور ریگولیشنز بنائے جائیں, نیا پروسیجر بنایا جائے, یہ اس میں ڈیویشن اس میں ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ فارمل آرگنائزیشن جو ہے اس میں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. پہلا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں ڈیلے ان ورک, یعنی کام میں دیری بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک آدمی اپنے کام سے ہٹ کر وہ کسی بھی چیز کے لیے ریسپانسبل نہیں ہے, تو اس میں ایک آدمی دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کام میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے that someone is not feeling well, someone is on leave, other people who they will not be held responsible for this, they have just to perform their own job, so there is every apprehension that there can be delay in work. And second disadvantage is it is rigid means there is not this flexibility is not available. Flexibility is not possible in this type of organization. It is rigid. Rules, regulations, responsibilities, authority, powers, they are fixed, they are given. So any deviation from these things, it is not possible. So it is rigid. It is a disadvantage of this formal organization. And third is every emphasis on work. So زور کام پر دیا جاتا ہے, باقی کسی چیز پر. They have nothing to do with the social works. They have nothing to do with other things. Every emphasis on this type of organization, it is just given on work. And deviation from work, it is not possible. So I think this is enough for the day. Today,
I gave you detail regarding the formal organization. It is formal organization in the business.